ایک شخص جس نے 25 سال تک نہ کبھی نماز پڑھی، نہ رمضان کے روزے رکھے، نہ کبھی مسجد کا رخ کیا، لیکن جب اللہ کا فضل ہوا تو وہی شخص ہر اذان پر سجدے میں گر گیا۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ آج اس کی ایک بھی نماز قضا نہیں ہوتی؟ یہ ہے اللہ کی رحمت اور ہدایت کے چمتکار۔ ہائی ایوری ون، السلام علیکم۔ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی خیریت سے ہیں، اور ہمارے یہاں جو ہے ممبئی میں بہت بارش ہو رہی ہے۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں سب اپنا اپنا امبریلا لے کر آئے ہیں، اور میں بھی اپنا امبریلا لے کر کلاس آئی ہوئی ہوں۔ 25 سال تک زندگی غفلت میں گزری۔ دنیا کی دولت، شوق، موبائل، پارٹی سب کچھ تھا، لیکن دل بے چین تھا۔ سکون نام کا چیز نہیں تھا۔ نہ ماں باپ کی بات سمجھ میں آئی، نہ کسی دوست کی نصیحت۔ لیکن اللہ کب کس بندے پر مہربان ہو جائیں کوئی نہیں جانتا۔ ایک دن زندگی میں ایک مصیبت آئی، نہ ڈاکٹر کا علاج کام آیا، نہ پیسہ، نہ کونے کونے میں کی گئی دوستی۔ تب اس شخص نے پہلی بار اللہ کو دل سے پکارا، اور وہ پہلا سجدہ، وہ پہلا آنسو، وہ پہلا توبہ کا فرض زندگی کا سب سے حسین لمحہ بن گیا۔ جب اللہ نے اس کا دل کے جنگ ہٹا دیے تو دل روشنی سے بھر گیا۔ اس دن کے بعد سے اس نے فیصلہ کر لیا، اب میری ہر صبح اللہ کے نام سے ہوگی، اور ہر رات اس کے ذکر سے ہوگی۔ روز صبح فجر سے دن کی شروعات ہوتی ہے۔ ہر وقت کی نماز میں ایک سکون ملتا ہے جو دنیا کے کسی نشے، کسی مزے میں نہیں ہوتا ہے۔ آج وہی شخص دوسروں کو نماز کی دعوت دیتا ہے، اپنے گھر والوں، اپنے دوستوں، سب کو کہتے ہیں، میں 25 سال تک اندھیرے میں تھا، لیکن اللہ نے مجھے روشنی دکھائی۔ تم بھی لوٹ آؤ۔ روزے رکھنا اس کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ مسجد اس کا دوسرا گھر بن گیا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں۔ میں نے ریئل میں ایسے ایک شخص کو دیکھا ہے جس نے مجھ سے خود سے ہی بولا تھا کہ میں نے 20 سال ہو گئے ہیں، آئی تھنک نے روزے نہیں رکھے۔ نماز انسان پڑھتا ہے، فرائیڈے کو پڑھ لیا زیادہ تر، لیکن کبھی نہ نماز قرآن کھول کے نہیں دیکھی۔ ایسے تلاوت کرتا ہے، جو بھی کرتے تھے وہ کرتے تھے، بٹ روزہ کبھی نہیں رکھا۔ لیکن میں نے 5 سال کے اندر میں نے دیکھا اس کی بیوی سے اس کی بیوی نماز پڑھتی تھی، شاید اس کو دیکھ دیکھ کے، اور شاید اللہ پاک نے بھی اس کو ہدایت دی، اور وہ بندہ اتنا سدھر گیا ہے۔ اس کی بہت ساری گرل فرینڈ تھی، مطلب آلموسٹ انسان باہر رہے گا تو ہوتا ہی ہے، گرل فرینڈ تھی، مطلب سب کچھ وہ کرنا، مطلب غلط کام نہیں کرنا تھا، لیکن ایک جو تھا دین کی طرف نہیں تھا، انسان دین کی طرف نہیں تھا۔ ایٹ لیسٹ کہہ سکتے ہیں کہ پیسہ، کسی چیز کی کمی نہیں تھی اس بندے کے پاس، پیسہ تھا، بہت اچھی فیملی تھی، سب کچھ تھا، بٹ بیوی بھی تھی، بچے تھے، اور ادروائز باہر رہ کر انسان کے پاس بہت سارے، جب پیسہ ہوتا ہے تو انسان کو اور بھی خواہشیں ہوتی ہیں، تو گرل فرینڈ بھی تھی۔ بٹ اللہ نے اس طرح سے، کورونا کے ٹائم کی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں، لاک ڈاؤن کے ٹائم کی بات ہے، تو اس کی بیوی ساتھ میں رہنے لگی۔ وہ بیوی نماز پڑھتی تھی، 5 ٹائم کی پڑھتی تھی، اور تو اللہ نے کہیں نہ کہیں اس بندے کو بھی بہت ہدایت دی، اور اس کی بیوی کا بھی اس میں 100% ہاتھ ہے، کیونکہ اس کی بیوی بھی بولتی تھی آپ نماز پڑھو، روزہ رکھو۔ پھر نماز پورے، مطلب رمضان جب لاک ڈاؤن میں پڑا تھا تب اس کی بیوی نے بھی روزے رکھے تھے، وہ تو الحمدللہ رکھتی تھی، بٹ اپنے شوہر کو بھی اس نے بولا کہ آپ بھی روزے رکھو، تو نہیں آپ پورے رکھ سکتے ہو، 5 رکھو، 6 رکھو، 7 رکھو، 8 رکھو، کوشش تو کرو ایٹ لیسٹ۔ تو پھر اس بندے نے بھی کوشش کی اور روزہ رکھنے لگے۔ پھر الحمدللہ ایسا ہوا کہ پورے روزے رکھے تھے، تو پھر ہسبینڈ اور وائف کے بیچ میں کیا ہو جاتا تھا، کمپٹیشن ہوتا تھا کہ قرآن مکمل کرنا، رمضان میں کون سب سے پہلے کس کی قرآن مکمل ہوگی۔ تو اس طرح سے ہسبینڈ کے دل میں بھی قرآن پڑھنے کا بھی جذبہ پیدا، وہ بھی مطلب بیوی سے زیادہ پھر وہ قرآن پڑھنے لگا، مطلب فجر، جوہر میں، عصر میں، مغرب میں، جب بھی ٹائم ملتا تھا قرآن کی تلاوت ہوتی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس بندے میں بہت زیادہ ہی چینجز آ گئے الحمدللہ، اور یہ اس میں اللہ کا بھی کرم ہے، اور اس کی بیوی کا بھی بہت بڑا ہاتھ، کیونکہ جب پڑھی لکھی بیوی ہوتی ہے، دیندار بیوی ہوتی ہے، تو گھر کا ماحول جو ہے بہت ہی خوشگوار ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ اپنی وائف سے لڑتا رہتا تھا، بہت لڑتا تھا، بہت لڑائی ہوتی تھی، پر ابھی اللہ کے کرم سے گھر میں سکون ہے، گھر کا ماحول اتنا اچھا ہو گیا ہے، اللہ کی رحمت برستی ہے اس گھر میں۔ تو اللہ نے اپنا صرف کس وجہ سے نماز پڑھی، کیونکہ ہسبینڈ بھی نماز پڑھتے ہیں اور بیوی بھی نماز پڑھتی گھر میں،
قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، ذکر، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور جاب بھی کرتے ہیں دونوں میاں بیوی، اور بہت اچھی ان کی لائف الحمدللہ ہے، بہت اچھی لائف ہے۔ جس طرح سے ایک پرسکون زندگی لوگ گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح سے زندگی جو ہے ملی ہوئی ہے۔ تو اس میں اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور اللہ کا بہت بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں جس حال میں بھی رکھا ہے اس حال میں ہم کو خوش رہنا چاہیے۔ اور آلموسٹ وہ ہسبینڈ وائف جو ہیں بہت اچھے سے زندگی گزارے۔ پہلے ہسبینڈ بہت زیادہ لڑتے تھے، بہت بے انتہا کے لڑتے تھے، بہت لڑائی کرتے تھے، اپنی وائف سے ہی لڑائی کرتے تھے، کسی نہ کسی بات پہ ہوتی تھی، پر اللہ نے بیوی نے بہت صبر کیا اور دعائیں کرتی تھی، صرف نماز نے ہی اس کے شوہر کو بہت زیادہ بدل دیا، دل بدل دیا اللہ نے۔ آج وہ اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اگر بیوی کچھ بھی بول دے اس کی تو وہ کام ہوتا ضرور ہے، کچھ بھی ہو جائے، اگر منہ سے بھی نکل جائے کہ ہم کو یہ چیز کھانا ہے، ہم کو یہ چیز کرنا ہے، ہم کو یہ چیز پہننا ہے، ہم کو پیسے چاہیے، ہسبینڈ ترنت دیتے ہیں۔ یہ سب اللہ نے بہت احسان کیا ہے اور بہت کرم کیا ہے اللہ نے، مولا نے۔ اس لیے نماز ضرور پڑھے۔ ہماری پیاری بہنوں، جس کسی کے بھی شوہر اپنی بیوی سے اچھے سے بات نہیں کرتے ہیں یا لڑائی یا جھگڑا کرتے ہیں، تو آپ نماز کا سہارا لیجئے، اللہ سے رو رو کر دعائیں کیجئے۔ کیسے نہیں قبول کریں گے اللہ؟ اپنے بندوں کی ضرور سے ضرور قبول کریں گے۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ سب کچھ کرتے ہیں بٹ نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو اللہ کس طرح سے اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کریں گے؟ اللہ بھی چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، روئے، گڑ گڑائے، دعائیں مانگے، ایک بار تو میرے لیے میرے در پر آئے، کیسے نہیں قبول کرے گا؟ بے شک اللہ بہت بڑا ہے، نہایت رحم والا ہے، وہ اپنے بندوں کو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو آپ جس ہسبینڈ وائف کے بیچ میں لڑائی جھگڑے ہیں، دل میں محبت نہیں ہے، نا اتفاقی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، گھر میں سکون نہیں ہے، گھر کا ماحول بہت بیکار ہے، تو آپ جو ہے سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، تلاوت کرو، دیکھو کس طرح سے آپ کے گھر کا ماحول بدلتا ہے۔ آپ بھی سوچ کے دنگ رہ جائیں کہ اللہ کہاں سے آپ کے گھر میں رزق دے گا، کہاں سے برکت دے گا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں گے۔ اور ایسا ریئل میں ہوتا ہے۔ میں آپ کو اپنی ہی بات بتاتی ہوں، اور جو بھی بات میں نے بتائی ہے وہ سب ایک دم سچ ہے، فیکٹ ہے، اس میں کوئی بھی غلط نہیں ہے۔ اور میں بھی جاب کرتی ہوں، میرے ہسبینڈ بھی جاب کرتے ہیں، الحمدللہ ہم لوگ نماز پوری طرح سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، فجر کی کبھی کبھی چھوٹ جاتی، لیکن ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی ضرور سے ضرور پڑھتے ہیں، اور اپنے کام پہ بھی فوکس کرتے ہیں، اور اللہ برکت دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، مایوس نہیں ہونا ہے کسی بھی قیمت پہ، کیونکہ اللہ بہت نہایت رحم والا ہے۔ تو میری بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ یا آپ کے آس پاس کوئی ایسا شخص ہے جو غلطیوں میں ہے، تو اس سے امید مت چھینو۔ اللہ کی رحمت کسی بھی وقت کسی پر نازل ہو سکتی ہے، چاہے 25 سال کا گمراہ ہو یا 50 سال کا، بس ایک سجدہ، ایک توبہ، ایک دل سے نکلا لفظ یا اللہ، اور زندگی بدل سکتی ہے۔ آج ہی طے کر لو، اپنی ایک نماز بھی مت چھوڑو، کیا پتہ آپ کی زندگی کا اگلا پل ملے یا نہ ملے۔ اللہ بلا رہا ہے کہ آپ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ اگر آپ کو بھی کبھی ایسی ہدایت ملے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو ان تک ضرور بھیجیں جو ابھی تک نماز سے دور ہیں۔ تو اس لیے نماز سب سے وہ 25 سال جس انسان نے قرآن کھول کے نہیں دیکھا، روزہ نہیں رکھا، نماز نہیں پڑھی، اللہ نے اس انسان کو ہدایت دے دی، تو پھر ہم لوگ کیوں نہیں توبہ کر سکتے ہیں نا؟ اللہ اپنے دروازے ہمیشہ بندوں کے لیے کھلتا ہے، بس اللہ کہتا ہے کہ تو مانگ کے تو دیکھ، توبہ قبول کریں گے ہم، آپ معافی تو مانگو کہ ہم اس گناہ کو کبھی زندگی میں نہیں کریں گے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، نہایت رحم والا ہے۔ تو ہماری پیاری بہنوں، اپنے گھر کو خوشگوار بنانے کے لیے آپ کو جو ہو سکے اپنے گھر کا ماحول ایک دم دیندار رکھو، نماز، روزہ، قرآن کی تلاوت کرو، سوشل میڈیا سے تھوڑا سا آپ ڈسٹینس بنا کے رکھو، چلاؤ، ایسا نہیں ہے سب لوگ یوز کرتے، سب کچھ اپنی اپنی لائف ہوتی ہے، تو سب کچھ انسان کو کرنا چاہیے، بٹ جو ہمیں اپنی آخرت کو بھی سنوارنا ہے، دنیا اور آخرت کو بیلنس کر کے چلنا، کیونکہ ہمیں مر کے تو وہیں جانا ہے، حساب کتاب بھی دینا ہے، تو ہمیں اپنی آخرت بھی بنا کے رکھنی ہے۔
बस ये नहीं कि दुनिया के चक्कर में हम पड़े हैं, दुनिया को खुश करने के चक्कर में लगे हुए हैं, लोगों को खुश करने के चक्कर में लगे, ऐसा आपको नहीं करना है। अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के राह में देखो, राह में करके देखो, कितनी खुशी मिलती है, दिल को सुकून मिलता है, बहुत अच्छा पुरसुकून ज़िंदगी गुजरती है। अभी आप और आज जो है हम बना रहे थे खड़े मसाले का चिकन, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बना है, अभी आप देख सकते हैं, और बहुत टेस्टी भी है। फिर उसके बाद जो है मेरा ये ख़राब हो गया था, मेरा स्टैंड, मोबाइल स्टैंड जिससे मैं वीडियो बनाती थी, वो ख़राब हो गया था, उसका ज़रा सा वो टूट गया था, तो वो कवर नहीं हो रहा था। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला ला मैं ठीक कर देता हूँ। मैंने कहा ठीक ओके। फिर उसके बाद हमारी प्यारी बहनों, आपको मेरी वीडियो से अगर कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा कि आप अपनी ज़िंदगी को किस तरह से गुजार रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज़, बाय बाय, टेक केयर।